جی سوال ہے کہ اسلام میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے؟ پلیز واقعی میں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ آپ اس سے جتنا حد اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے خواب دیکھنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ لیکن سر وہ میرا سلطان وغیرہ میں تو بہت ساری ہاں، یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لونڈیاں، یہ غلام، یہ اسلام یا اسلام کی تعلیمات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ایک مصیبت موجود تھی اور صدیوں تک موجود رہی ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوئی اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب قبائلی تمدن تھا، آپ جانتے ہیں کہ دنیا 3 بڑے ادوار سے گزری ہے، یعنی پہلے قبیلوں کی صورت میں لوگ منظم ہوئے، اس کے بعد پھر جاگیردارانہ تمدن پیدا ہوا، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ گئیں اور ایک زرعی زندگی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن ہوا، اور آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ایک تیسرا دور شروع ہو گیا۔ اب ٹیکنالوجی نے اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک چوتھے دور کی ابتدا کر دی۔ تو جب قبائلی زمانہ تھا، اس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چراگاہیں حاصل کرنے کے لیے، نخلستان حاصل کرنے کے لیے، پانی ختم ہو جاتا تو حملہ کر دیتا تھا۔ تو جب کوئی کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیتا تو حملہ آور کو اگر شکست ہو جاتی تو جنگی جرم میں اس کے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یعنی غلامی کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اس کو کسی پیغمبر نے آ کے شروع نہیں کیا، لوگوں نے اپنی لڑائیوں میں جارے کو، جارحیت کرنے والے کو، جس نے اگریشن کیا ہے، اس کو سزا دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر تمہارا قبیلہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیں گے۔ یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی۔ جس وقت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عرب کی پوری معیشت غلاموں پر منحصر تھی۔ یعنی جو صورت اس وقت سود کی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت سارا بینکاری کا نظام، سارا انشورنس کا نظام وہ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر میں یا آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ سود تو بری چیز ہے، یہ ایک ظالمانہ چیز ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی کوئی متبادل لائیے، اس کے بعد ہی خاتمہ ہوگا نا، ورنہ تو معیشت ختم ہو جائے گی، دوسرے دن سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ تو جو اس وقت بینکاری کے نظام کا معاملہ ہے، یعنی گلی گلی بینک قائم ہے، تمام ٹرانزیکشنز ان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، تمام فائنانسنگ انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بالکل یہی صورتحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کی تھی۔ یعنی ہر گھر میں غلام تھے، وہی گھروں کے کام کرتے تھے، وہی کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہی قافلے تجارت کے لے کے جاتے تھے، ساری معیشت انہی کے پاس تھی۔ اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے، بوڑھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، گھروں کے اندر رہتے تھے، برسوں سے لوگوں کے پاس موجود تھے، اور ان کو بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے اس کو 2 طرف سے ختم کرنے کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جہاں سے پیدا ہو رہی ہے وہاں سے اس کو بند کیا جائے، دوسرے یہ کہ جتنی پیدا ہو چکی ہے، سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب جب آ جاتا ہے تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، وہاں کوئی بند باندھے، اور دوسرے یہ کہ جو آ چکا ہے اس سے نمٹے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے جب جنگ بدر کا موقع آیا ہے تو آپ سورہ محمد کو نکال کے دیکھیے، جتنے غلام بنتے تھے جنگ میں بنتے تھے۔ یعنی بننے کا راستہ کیا تھا؟ جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے، عورتیں مرد غلام بنا لیے جائیں گے، یہی طریقہ تھا۔ تو قرآن مجید نے اعلان کر دیا بدر سے پہلے، پہلی جنگ جب مسلمانوں کو پیش آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب یہ جنگ پیش آنے والی ہے۔ اس جنگ میں جب آپ قتل و غارت کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو قیدی پکڑ لیں گے ان کے معاملے میں اب غلامی کا کوئی سوال نہیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد 2 ہی طریقے جائز رہ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیں، دوسرے یہ کہ احسان کے طور پر رہا کر دیں۔ تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ غلام تھے جو پہلے سے غلام بن چکے ہیں، لوگ ان کو خرید چکے ہیں، وہ ان کے گھروں میں ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ آج کے بعد سب کو آزاد کر دو
تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی عورتیں مرد بے گھر ہو جاتے، کسی کے پاس چھت نہ رہتی سر چھپانے کے لیے، کسی کے پاس روٹی نہ رہتی کھانے کے لیے، کیونکہ ان کی ساری زندگی کا انحصار ان کے مالکوں کے اوپر تھا۔ عورتیں کعبہ گری پر مجبور ہو جاتی، مرد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ نتیجہ نکلتا۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ وہی جو آپ بینکاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ دیکھیے کہاں سے ابتدا کی۔ سب سے پہلے قرآن نے اپیل کی سورہ بلد میں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فک و رقبہ، لوگوں غلاموں کو آزاد کرو۔ اور جو فک و رقبہ کے معنی جانتے ہیں؟ گردنیں چھڑاؤ۔ بڑی ہی مؤثر اپیل کی لوگوں کو، گردنیں چھڑاؤ، تاکہ لوگ اس کو نیکی کا ایک بڑا کام سمجھ کے یہ کام کریں۔ تو لوگوں نے آزاد کرنا شروع کیے، بعض لوگوں نے نیکی کے طور پر خرید کر آزاد کرنا شروع کیے، گویا جو موجود غلام ہیں ان کی آزادی کی ایک تحریک چل پڑی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک دوسرا حکم دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا، کہ نفسیات بدلی جائے، اس لیے کہ غلام تو بیچارے بالکل گرے پڑے تھے سوسائٹی میں۔ تو یہ کہا گیا کہ اب غلام اور لونڈی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں اور لونڈی کو اما کہتے ہیں، تو یہ طے کر دیا گیا کہ یہ لفظ کا استعمال ختم کر دیں مسلمان، اسی جگہ فتح اور فتات، بوائے اور گرل یا مین اور ومن کے الفاظ جاری کر دیے گئے تاکہ نفسیات تبدیل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے ذی صلاحیت غلام ہیں ان کی شادیاں کرائی جائیں تاکہ ان کے گھر آباد ہوں، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے راستے نکالیں۔ پھر جتنے گناہ لوگوں سے ہو جاتے تھے مذہبی لحاظ سے، مثلا زہار کر لیا، روزہ توڑ دیا، اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا غلام آزاد کرو، تاکہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ جو خود کھاؤ گے ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے۔ یہ ذرا اپنے ملازمین کے بارے میں عمل کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کے تحمل نہیں کر سکیں گے تو آزاد کریں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے چلے جائیں۔ پھر لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ جن لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی ہے ان کے گھروں میں ان کو بہتر حالت میں رکھا گیا ہے، لوگ کوشش کریں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے شادی کر لیں۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس کو بیان کیا۔ اس طرح کی بہت سی اور اصلاحات کرنے کے بعد آخر میں سورہ نور میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ہر لونڈی اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک سے یہ درخواست کرے کہ مجھے 1 سال 6 مہینے جتنی وہ مناسب سمجھے اس کی مہلت دے دی جائے، اس عرصے میں کما کے اپنی قیمت ادا کر دوں۔ کوئی غلام اپنی کمائی کا مالک نہیں ہوتا تھا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اس کا حکم دے کے میں نے اس کو تعبیر کیا اپنی کتاب میں کہ گویا غلاموں کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ اپنی تقدیر کے پروانے پر خود دستخط کر لو، تاکہ یہ 1 سال 6 مہینے کی مہلت میں پتہ چل جائے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ طریقہ اسلام نے اختیار کیا، یعنی ایک طرف غلام بنانے پہ پابندی لگا دی اور دوسری طرف آزادی کی راہ اس طریقے سے کھول دی۔ مجھے بتائیے اس سے بہتر طریقہ کسی برائی کو ختم کرنے کا ہو سکتا ہے کوئی؟ تو فخر کے ساتھ اس کو بیان کیجئے۔ باقی یہ مولویوں کو کام کرنے دیجئے کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی سے ہم لڑیں گے اور اس کو لونڈی بنا کے رکھیں گے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اور یہ